اخلا آج تک اخلا آج تک اس بات پر حیران ہے کہ چیزی کے در بند معدنش کا مست بند پاکست، یہ خاصی میں تحریر ہے کہ جب تک پیٹ چیزیں اچھی چیزیں کہتے ہیں کہ یہ چیز بھی عجیب چیز ہے کہ جب تک پیٹ میں ہے آدمی پاک ہے، جب تک کہ چیز پیٹ میں ہے آدمی پاک ہے، اور جو ہی وہ پیٹ سے خارج ہوئی آدمی ناپاک ہو گیا۔ بہت خوب، ٹھیک ہے، نکلتے ہیں کال کر دیتے ہیں۔ اگر معدہ معتدبہ مقدار سے زیادہ مال خارج کر دے تو آدمی نڈھال اور اس درجہ نڈھال ہوتا ہے کہ دو آدمی اس کی بغل میں ہاتھ دے کر اسے اٹھاتے ہیں اور دواخانہ پہنچاتے ہیں، اور اگر ہاتھ دینے والے بغل کی بجائے بغل کی بجائے اغل میں ہاتھ دیں تو آدمی دواخانے سے آگے بھی پہنچ سکتا ہے۔ چنانچہ جب ڈاکٹر دیکھتا ہے کہ بے انتہا فیاضی اور بیجا عطا و نوازش کے سبب خزانہ خالی ہو گیا ہے اور فیاض لڑکھڑا رہا ہے، ایک بار چنانچہ جب ڈاکٹر دیکھتا ہے کہ بے انتہا فیاضی اور بیجا عطا و نوازش کے سبب خزانہ خالی ہو گیا ہے اور فیاض لڑکھڑا رہا ہے، تو باب الاسراف کو مہر بند کر دیتا ہے کہ اب کوئی لال و گوہر روزانہ دبر سے ٹپکنے کی ضرورت، بلکہ معمولی دینار و درہم کی عطا سے بھی شعوری گریز کیا جاتا ہے۔ عجیب خزانہ ہے، عجیب فیاضیاں ہیں، انسا کے مال و زر ہو تو خسیس پریشان، اور جب فیاضی میں اضافہ ہو تو فیاض حیران، لیکن جو فریس ہوتے ہیں انہیں خیر الامور یا اوسطھا یاد رہتا ہے، اور اپنے معدے کو بھی ایک دنیا متصور کرتے ہیں، اتنا ہی اپنے پاس رکھتے ہیں جتنی کی ضرورت ہوتی ہے، اتنا ہی اپنے پاس رکھتے ہیں جتنی کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہر فاضل شے کو فضلہ متصور کرتے ہیں۔ مزید برآں کہ بعض چیزیں تو بدن سے کچھ ایسی بھی خارج ہوتی ہیں جو بندے کو اس درجہ ناپاک کر دیتی ہیں کہ وہ خدا کا کلام تک اپنی زبان پر لا نہیں سکتا تاکہ غسل نہ کر لے۔ یہ بھی مزید حیرانی ہے کہ نوشا نے ڈبکی لگائی تھی، ساری بارات گنگا نہا رہی ہے۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ دین ایمان سے مشتق ہے، عقل و ادراک سے نہیں۔ اگر ایسا ممکن ہوتا تو تمام سائنسداں اولیاء ہوتے اور تمام مفکر صوفیاء۔ ہم تو یہ سوچ کر حیران رہ جاتے ہیں کہ وہ زمین، انسان جس پر چلتا پھرتا رہتا بستا ہے، انسان کے لیے کیسی کیسی خوبصورت ذائقہ دار خوشنواز چیزیں اگاتی ہیں، اور انسان اس کے بدلے میں اس پر کیا ٹپکاتا ہے، اور انسان اس کے بدلے میں اس پر کیا ٹپکاتا ہے، جو ٹپکاتا ہے اسے حیرت سے دیکھتا ہے۔ متروکہ کے وضع خطا، رنگ و روغن نیز حجم پر جیسے جیسے غور کرتا ہے ویسے ویسے اس کی حیرت اور عبرت اپنی انتہا پر پہنچ جاتی ہے، اور بعد ناگفتہ بے مواقع پر تو وہ خود کو رستم سمجھنے لگتا ہے، اور اسے یقین ہو جاتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے لوگ بھی کیا بڑے کارنامے انجام دیتے۔ چاند بھائی کو زحمت اس وقت ہوتی ہے جب کچھ عاقبت اندیش اور ناپکار قسم کے لوگ مقام بول پر تحفہ براس چھوڑ جاتے ہیں، مقام بول پر تحفہ براس چھوڑ جاتے ہیں۔ اب وہ بھی کیا کریں، بیت الخلا کا دروازہ بند، چھوٹی ضرورت کے لیے طہارت خانے کھلے ہیں، اور آدمی کچھ دیر تو ضرورت مند مؤذن کو تلاش کرتا ہے، اور مؤذن وقت اذان پر وارد ہوں گے، اور جو واردات سر پر ہنگامہ آرائی میں مصروف ہیں ان سے چھٹکارا کیوں کر ہو۔ ایسے وقت آدمی
آؤ دیکھتا ہے نہ تھا ہو حجاب خبل کے ساتھ نقاب دبر یوں پا کر اور چین کی سانس لے کر چلتا بنتا. اب ہر مسجد میں عموماً ایسا ہر مسجد میں عموماً ہوتا ہے کیونکہ عموماً ہر مسجد کے بیت الخلاء صرف نماز کے اوقات ہی کھلے جاتے ہیں اور ضرورت کے اوقات متعین نہیں. اور ضرورت کے اوقات متعین نہیں. مقام بول پر جوہلا وہ چھیٹ چھوڑ جاتے ہیں کہ چھوٹے فضلاء کی بھی عاقبت کی کوئی خبر نہیں ہوتی. طہارت خانے کوئی سوئس بینک نہیں ہوتے. سوئس بینک نہیں ہوتے کہ مال محفوظ رکھا جائے. لاپرواہی ہوتی ہے تو لوگ اذیتوں کے بوجھ میں مزید اضافہ کرنے لگتے ہیں. کسی میں اینک ہے نہیں خرید کی نبیل کی خرید کی نہیں چھوٹی تحریر ہے پڑھنے نہیں ریڈنگ نہیں ہے اس کی کچھ دکھائی نہیں دے رہا. بولا نبیل ریڈنگ نہیں ہے. ریڈنگ کلاسز ہے کسی کا نہیں ریڈنگ بھی نہیں. لائٹ لائٹ کھول سکتی ہے فون سے مارو نہیں شکل میں اس میں جو میگنیفائنگ گلاس ہاں میگنیفائنگ گلاس گاڑی میں 2 منٹ ٹھہر جائیے. گاڑی میں خاص طور پر خرید کے رہا.